اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور ہم عمر ساتھیوں اور میرے پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مختصر سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ باغور اس کو سماعت کریں۔ مختصر حالات حضرت شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ ملک خراسان کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد محترم، جن کا نام نامی اسم گرامی فقیر محمد صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ کو لے کر ہندوستان چلے آئے۔ کچھ عرصے آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حیدرآباد میں رہے۔ جب آپ کی عمر 10-11 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک مولانا صاحب نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ مولانا صاحب آپ کو اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے لے گئے۔ آپ جب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری اور زیارت سے مصروف ہو کر جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت پیدل سفر ہوتا تھا، پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ کافی عرصہ لگ جایا کرتا تھا جب حج بیت اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جایا کرتے تھے۔ راستے میں مولانا صاحب کا جو راستہ سفر آپ چل رہے تھے، سفر طے کر رہے تھے، اسی راستے میں مولانا صاحب کا بھی وصال ہو گیا۔ مولانا صاحب کا جب وصال ہو گیا، حضرت شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے۔ آپ قافلے میں تھے اور سارے قافلے والوں نے جب دیکھا کہ مولانا صاحب کا وصال ہو گیا، اب دفن کے انتظام کیا جائے اور یہاں بیابان جنگل ہے، اب کیا کیا جائے؟ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی پریشان تھے۔ اللہ سے گڑ گڑانے لگے، جستجو کرنے لگے، اے رب کریم، یہ کیسا امتحان ہے کہ اس وقت انہوں نے میری زیر سرپرستی کی اور یہ اب مجھے چھوڑ کر چل دیا، میں یہاں بیاباں جنگل میں کیا کروں؟ مولانا صاحب کے دفن کے لیے آپ نے انتظامات کرنا شروع کیے۔ دفن کے بعد قافلے کے لوگوں نے آپ کو ساتھ لے کر ہندوستان دہلی میں چھوڑ دیا۔ آپ نے جب ہندوستان میں آپ کو چھوڑ دیا، دہلی کے اندر آپ کو قافلے والوں نے شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے پھر امروہہ و حسن پور ضلع مراد آباد آ کر وہاں کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں، تو آپ نے اپنے دماغ سے سوچا کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ آپ نے مدرسے کے اندر داخلہ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 14-15 سال تھی۔ آپ کی تعلیم حاصل کرنے میں آپ وہاں پر مصروف ہو گئے۔
پڑھائی کے دوران آپ کو بصارت غیبی ہوئی، اے محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، خدا آپ کو ایسے بزرگ سے ملوانے والا ہے کہ آپ ان کا دامن تھام لیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، مجھے آواز آ رہی ہے۔ آپ نے چاروں طرف کو دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آواز آتی ہے، بشارت غیبی ہوتی ہے، حاصل خدا گواہی وسر چشمہ آگاہی قطب قطع شاہ، آپ کو آواز آتی ہے۔ تو آپ نے پھر دیکھا کوئی نہیں۔ پھر آپ کے کان میں ایک آواز آئی کہ شاہ جی محمد شیر میاں، آپ یہاں سے تشریف لے جاؤ اور پیلی بھی شریف جاؤ، ان کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو جاؤ۔ لہذا غیبی اشارے پا کر آپ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں، حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیلی بھی شریف حاضر ہوئے۔ آپ وہاں پر حاضر ہو کر مرید ہو گئے۔ آپ پیر و مرشد کی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت لے کر پھر حسن پور واپس آ گئے۔ پیر و مرشد کی فیض و کرام سے آپ نے کئی سال کی تعلیم بہت کم مدت میں مکمل فرمائی، اور حضرت پیر و مرشد کی خدمت کی خاشیت میں فیض و برکات حاصل کرتے رہے، اور منزل طے کرنے پیلی بھی شریف حاضر ہو کر آستانہ مرشد میں رہنے لگے۔ ایک روز حضرت شاہ جی میاں علیہ رحمۃ اللہ علیہ مونڈے پر تشریف فرما تھے، اور آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی، مگر آپ نے کسی سے پانی طلب نہیں فرمایا۔ حضرت قبلہ و کعبہ مولانا شاہ محمد بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ حضور نے اپنے دانائے فراست سے پہچان کر ایک لوٹا تازہ پانی کا حضرت شاہ جی میاں حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ حضرت شاہ جی میاں علیہ رحمۃ اللہ علیہ خوشی کا اظہار فرماتے، اور آپ نے فرمایا، اور تھوڑا سا پانی پی کر 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے، اے بشیر اللہ تمہارا ہمیشہ بھلا کرے اور ہمیشہ تیرا لوٹا ٹپکتا رہے۔ اس دعا سے مراد یہ تھی کہ مخلوقات خدا ہمیشہ تجھ سے فیضیاب ہوتی رہے۔ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال کے 20 سال پہلے سے خانقاہ ساجی شریف کے جملہ کام آپ کے سپرد فرما دیے تھے، خود مرید کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، مرید بھی آپ ہی سے کراتے تھے۔ فیض و برکات کا خزانہ جو بطور امانت سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، آپ کے سپرد فرما کر 1905 میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت آپ پیر و مرشد کے وصال کے بعد کچھ عرصے پیر و مرشد کی خانقاہ شریف پیلی بھی شریف میں ہی قیام بذیر رہے۔ پھر پیر و مرشد کی منشا اور اشارے سے پیلی بھی شریف سے روانہ ہو کر کچھ دنوں رانی کھیت نینی تال کی جنگلوں میں رہے۔ پھر وہاں سے آ کر کچھ دنوں شاہ جہان پور رہے۔ اس کے بعد آپ بریلی شریف تشریف لے آئے اور محلہ گلاب نگر میں مستقل سکونیت اختیار فرما لی، جہاں آپ کا آج مزار انور ہے۔ بخشش ہر خاص و عام ہے، لاکھوں لوگ آپ کے دامن اکرام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ سے بے شمار کراماتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کی ایک کرامات بھی بہت مشہور
زیادہ خاص و عام ہے۔ انگریز یعنی کہ انگریزی دور حکومت میں مہنگائی اور کنٹرول کے زمانے میں کسی نے شکایت کر دی، سرکاری افسران نے آ کر آپ کے گودام پر چھاپا مارا، آپ سے جب پوچھ تاچھ کی کہ آپ کے یہاں غلے کا بہت بڑا اٹمبار ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کے یہاں بہت ذخیرہ موجود ہے، کیونکہ آپ کے لنگر کھانے سے غریبوں اور مساکینوں کو روزانہ کھانا کھلایا جاتا ہے، یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے۔ شہر کوتوال نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا، آپ کے یہاں سنا ہے غلے کا ذخیرہ ہے۔ آپ نے گودام کی چابیاں اس کوتوال کے ہاتھ میں دے دی اور اس سے کہا، گودام یہ ہے، آپ جا کر چیک کریے، اپنی تسلی کریے اور اپنی ڈیوٹی کو پورا فرمائیے۔ اس سے آپ نے یہ فرما دیا، جا کے آپ دیکھ لو۔ وہاں سے گودام کی چابی لے کر جب گودام میں پہنچتا ہے، اس نے گودام میں جا کر دیکھا بوریوں کے انبار لگے ہیں۔ کوتوال نے ایک ہی بوری کو کھول کر دیکھا، اور جب اس نے دیکھنا شروع کیا، وہ جس بوری کو کھول کر دیکھتا، اس میں غلے کے بجائے کوئلے اور راکھ نکلتی۔ کوتوال نے آپ سے عرض کیا، ان بوریوں میں تو راکھ اور کوئلہ بھرا ہے حضرت۔ آپ نے شاہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ارے کوتوال، تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو تو انہیں دیکھ لے، اس میں گیہوں اور چاول ہے، تو یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ ارے اس میں کوئلہ اور راکھ کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر لنگر چلتا ہے، یہاں پر ولیوں کا لنگر ہے، یہ ہمیشہ ہے، غریبوں کو، یتیموں کو یہاں پر لنگر کھلایا جاتا ہے، تو یہ دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے اس کو غور سے دیکھ، اس میں چاول اور گیہوں ہیں۔ کوتوال کہتا ہے، نہیں حضرت، میں نے کافی بوری کھلوا دی، سب میں کوئلہ اور راکھ نکل رہا ہے، لہٰذا آپ سے کوتوال معافی مانگ کر واپس جانے لگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے کہ اے کوتوال، ذرا تو ماتھے کی نگاہوں سے تو دیکھ، اس بوری کے اندر کیا موجود ہے۔ اس سے آپ نے جیسے ہی یہ فرمایا، پھر کہا آپ نے، جا کر پھر جا، اور پھر جا کر گودام میں پہنچ اور ان بوریوں کو دیکھ۔ آپ نے جیسے ہی کوتوال سے کہا تو کوتوال کہنے لگا کہ حضرت، میں کئی بار دیکھ کے آیا ہوں، اور میرے 20 بوری میں نے کھل رکھی، سب میں کوئلہ اور راکھ نکل رہی ہے۔ آپ نے پھر کوتوال کو بولا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ کوتوال صاحب کو دکھاؤ۔ جب اس نے کہا بوری کھولو، جب بوری کھولی تو اس میں گیہوں اور چاول نکلے۔ اس نے پھر جا کر دیکھا تو کسی میں چاول تو کسی میں گیہوں، سب بوریوں میں غلہ موجود تھا۔ آپ کی یہ کرامات دیکھ کر کوتوال دنگ رہ گیا اور آپ سے معافی اور تلافی مانگنے لگا، کہنے لگا، حضرت مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ان دنوں آپ کی بزرگی و عظمت و کرامات کا ہر طرف خوب چرچا ہوا، آپ کا ڈنکا بجنے لگا۔ اسی طرح ہماری کوشش رہے گی آپ کو بتانے کی، اور ہم سے اگر کوئی بتانے میں لغزش ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور اصلاح کی مدد چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔